اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر 11 اینڈ لیکچر نمبر 12 ہے، کمبائن ہے، دیٹ از آن دا مکسڈ اکنامک سسٹم اینڈ اسلامک اکنامک سسٹم۔ اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیپٹلزم اینڈ سوشلزم ڈسکس کیا ہے، ان کے فیچرز ڈسکس کیے ہیں، اور ان فیچرز میں ہم نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب دونوں کیپٹلزم کے ایڈوانٹیجز بھی تھے اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز بھی تھے، اسی طرح سوشلزمس کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز تھے اور اس کے بھی بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از مکسڈ اکنامک سسٹم۔ مکسڈ اکانومی از دیٹ اکانومی ان وچ بوتھ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ انڈیویجول ایکسرسائز اکنامک کنٹرول۔ مکسڈ اکنامک سسٹم وہ سسٹم ہے جس میں گورنمنٹ، پرائیویٹ جو اونرشپ ہوتی ہے اینڈ گورنمنٹ اونرشپ ہوتی ہے، دونوں کو اکنامکلی کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی یہ نظام، یہ معاشی نظام مکس ہے کیپٹلزم کا اینڈ سوشلزم کا، یعنی اس میں کچھ فیچرز، کچھ خصوصیات کیپٹلزم کی ہیں اور کچھ خصوصیات اس میں سوشلزم کی ہیں۔ Coexistence of private and public sector. Under this system, there is coexistence of public and private sectors. In public sector, industries like defense, power, energy, basic industries, etc. are set up. On the other hand, in private sector, all the consumer goods industries, agriculture, small-scale industries are developed. The government encourages both the sectors to develop simultaneously. اب دیکھیں، چونکہ یہ مکسڈ اکنامک سسٹم ہے، کیپٹلزم میں سب کچھ پرائیویٹ تھا، سوشلزم میں سب کچھ پبلک تھا انڈر گورنمنٹ کنٹرول۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دونوں ہوں گی، پرائیویٹ بھی ہوتا ہے، سیکٹر بھی ہوتا ہے، وائل دوسرے سائڈ سے پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ کا سیکٹر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ لیں کہ ڈیفنس، پاور، انرجی، صحیح ہے، یہ ایسے جو بڑے بڑے اس کے علاوہ جو بڑے بڑے فرمز ہیں، یہ سب پبلک کے انڈر کام کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح PIA ہو گیا، ٹھیک ہے، اسٹیل مل وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ پبلک سیکٹر کے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر بھی آپریٹ کرتی ہے، وہ بھی ایگریکلچر سیکٹر، ان کے بھی انڈسٹریز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمال اسکیل پہ انڈسٹریز ہوتی ہیں، جس طرح آپ پشاور میں دیکھ لیں، یہ کوہاٹ روڈ پہ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے، اسی طرح حیدرآباد میں ہے، اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے پرائیویٹلی وہ کام کرتے ہیں۔ مکسڈ اکنامک سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ پبلک بھی کام کرتی ہے، اس میں گورنمنٹ کے کنٹرول میں بھی ہوتی ہے، اینڈ ادر سائڈ پہ پرائیویٹ اونرشپ والے بھی کر سکتے ہیں۔ پرسنل فریڈم. Under mixed economy, there is full freedom of choice of occupation, although consumer does not get complete liberty, but at the same time, government can regulate prices in public interests through public distribution system. اسی طرح جو مکسڈ اکنامک سسٹم ہے، اس کو فل فریڈم آف آکوپیشن حاصل ہے، کوئی پابندی اس پہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، فائن، اگر وہ پرائیویٹلی کام کرنا چاہتے ہیں، فائن، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہ مرضی اتنی لبرٹی بھی نہیں ہوتی ان سچ سینس میں، لیکن اسٹل سوشلزم سے بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح پرائسز ریگولیشنز بھی یہ گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے تاکہ وہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہوں تھرو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم۔ پرائیویٹ پراپرٹی از الاؤڈ ان مکسڈ اکانومی، دا پرائیویٹ پراپرٹی از الاؤڈ، however here it must be remembered that there be equal distribution of wealth and income. It must be ensured that the profit and property may not concentrate in few pockets. دیکھیے سوشلزم میں کیا تھا؟ خرابی یہ تھی کہ سب کچھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا، الاؤڈ کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح مکسڈ اکنامک سسٹم میں پرائیویٹلی لوگ الاؤ ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ یہ شورٹی کرتی ہے کہ ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے ویلتھ کا، وہ اسٹل ایکول ہو۔ It must be ensured that the profit and property may not concentrate in few pockets. Means کہ وہ منوپلی کو سے ہمیں بچاتی ہے گورنمنٹ۔ پرائیویٹلی تو اجازت ہوتی ہے، لیکن ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی اجازت نہیں ہوتی، اسٹل گورنمنٹ کا ریگولیشن ہوتا ہے ان پہ۔
Economic planning. In mixed economy, government always tries to promote economic development of a country. For this purpose, economic planning is adopted. Thus, economic planning is very essential under this system. اس سسٹم میں یہ بھی خاص بات ہے کہ اکنامک پلاننگ بہت ہی اس مقصد کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہو. مینس کہ اگر پلاننگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ ویلفیئر کو بھی دیکھتی ہے اینڈ پرائیویٹ اونرشپ جو پروفٹ کو بھی دیکھتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پروفٹ کو دیکھتے ہیں اینڈ ویلفیئر کو اگنور کر لیں. نہیں, اس کے لیے گورنمنٹ سیکٹر ہے, وہ انشور کرتا ہے کہ لوگوں کا جو ویلفیئر ہے وہ سٹل مینٹین رہے. اس لیے اکنامک پلاننگ اس میں بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کسی چیز پہ اعتراض ہے تو وہ انشور کرتے ہیں کہ مطلب ان کا جو فریڈم ہے وہ بھی بحال رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر بھی سٹیزنس کا بحال رہے. Price mechanism and control price. Under this system, price mechanism and regulated prices operate simultaneously. اس میں کیا ہوتا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم گورنمنٹ پرائس کو ریگولیٹ اینڈ آپریٹ بھی کر سکتی ہے. ان کنزیومر گڈس انڈسٹریز پرائس میکینزم از جنرلی الاؤڈ. اب جتنے بھی ہمارے پاس کنزیومر گڈس ہے جو کہ انڈسٹریز پرائس کی ہوتی ہیں, اس میں یہ چیز جو ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. However, at the same time, big storages or during national emergencies, prices are controlled and public distribution system has to be made effective. یا اگر کوئی ایمرجنسی کا کیس آ جائے, ڈراؤٹ ہو, فلڈنگ ہو, ارتھ کویکس ہو, وار سچویشن ہو, تو اس کیس میں مکس اکنامک سسٹم اس لیے پھر اچھا ہے کہ گورنمنٹ پھر پرائس کو اسٹیبل بھی رکھ سکتی ہے, میکینزم کو اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے. سو اس میں دونوں سچویشنز پاسبل ہے. کنٹرول آف مونوپلی پاور سب سے بیسٹ پوائنٹ ہوتا جو کیپٹلزم میں ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ مونوپلیز کریٹ ہو جاتی تھی. سو اس میں کیا ہوتا ہے, کنٹرول آف مونوپلی پاور ہوتا ہے. انڈر دس سسٹم, مکس اکنامک سسٹم میں, انڈر دس سسٹم گورنمنٹ ٹیکس ہیوج انیشیٹوز to control monopoly practices among the private entrepreneurs through effective legislative measures. Besides, government can also fake or over these services in public interest. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی تو الاؤڈ ہے, پرائیویٹ اونرشپ تو الاؤڈ ہے, پروفٹس بھی وہ اپنے کما سکتے ہیں, لیکن وہ انشور کرتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن میں رہے اور مونوپلی صرف ایک بندے کے ہاتھ میں نہ آ جائے. تو یہ مکس اکنامک سسٹم کی ایک خصوصیت ہے. اور یہ کس طرح گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, تھرو پرائیویٹ لیجسلیٹو میجرز لیتی ہے. جب وہ ایک انڈسٹری سٹارٹ کرتی ہے یا کوئی بھی کام سٹارٹ کرتی ہے تو اس کا کچھ رولز ہوتی ہیں, اس رولز کے بہاف پہ وہ گورنمنٹ انشور کرتا ہے کہ مونوپلی کریٹ نہ ہو. انسٹیبلٹی. سم اکانومسٹ کلیم دیٹ مکس اکنامی is most unstable in nature. The public sector gets maximum benefits whereas private sectors remain under control. اب کچھ اکانومسٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑی فلا مکس اکنامک سسٹم میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مکس ہے دونوں کا, لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ پبلک پہ ہے. پبلک جو ہے سیکٹر جو ہے وہ میکسیمم بینیفٹس تو لے لیتی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے. مینس 50-50 نہیں ہوتا. ڈیلے ان اکنامک ڈیسیجنس. دوسرا جو نیگیٹو ہے وہ ہے کہ ان اے مکسڈ اکانومی دیر از آلویز ڈیلے ان میکنگ سرٹن ڈیسیجنس اسپیشلی ان کیس آف پبلک سیکٹر. یعنی ہمارے جتنی پبلک سیکٹر انڈسٹریز ہیں اس میں ڈیلینگ پروسیس بہت زیادہ, کیونکہ گورنمنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا. سو ان کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتی ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان پبلک سیکٹر سے آگے نکل جاتا ہے. دس ٹائپ آف ڈیلے آلویز لیڈ ٹو گریٹ ہنڈرنس ان دا پاتھ آف اسموتھ فنکشننگ آف دی اکانومی. سو اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گیپس رہ جاتی ہیں اکانومی میں. اگر آپ پاکستان کی مثال لے لیں, سو PIA کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, لاس میں جا رہی ہے, گورنمنٹ سیکٹر کے انڈر ہے لیکن لاس میں ہے بیکاز آف دیئر پلاننگ, بیکاز آف دا کرپشن. اس طرح آپ اسٹیل مل کو دیکھ لیں, وہ بھی لاس میں جا رہی ہے. سو دیز آر آل پبلک انڈسٹری, پبلک اسٹیل مل جو ہے یہ پبلک کے ہاتھ میں ہے, لیکن بیکاز آف دا گورنمنٹ انیفیشنسی کی وجہ سے یہ کیا ہوئی ہے, یہ صحیح فنکشن نہیں کر رہی. کرپشن اینڈ بلیک مارکیٹنگ. دیر از آلویز کرپشن اینڈ بلیک مارکیٹنگ ان دس سسٹم. Political parties and self-interested people take undue advantages from the public sector. Hence, this leads to emergence
of several evils like black money, bribe, tax evasion and other illegal activities. مکس اکنامک سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو سب سے بڑی فلا ہے وہ ہے کرپشن کی اور بلیک مارکیٹنگ کی. موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, اپنے اثاثوں کو چھپاتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ وہ ٹیکس ایوائڈنس بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ برائب, رشوت لیتے ہیں. سیورل ایونز لائک بلیک منی وغیرہ یہ بھی کیا ہو جاتی ہیں, یہ اللیگل ایکٹیویٹیز مکس اکنامک سسٹم میں خاص کر زیادہ ہوتی ہے. آل دیز الٹیمیٹلی بنگ ریٹیپزم ان دا سسٹم. لاسٹ پوائنٹ جو ہے, threat to nationalism. Under mixed economy, there is a constant fear of nationalism of private sector. For this reason, private sector does not put into use the resources for common benefits. دیکھیں اب جو مین پوائنٹ ہے نیشنلزم کا, نیشنلزم سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اونرشپ کی پراپرٹی یا فرمز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے لیتا ہے اور اس کو پبلک بنا دیتا ہے. مکسڈ اکنامک سسٹم میں یہ اختیار پرائیویٹائزیشن وائل اینڈ دوسری سائڈ پہ نیشنلائزیشن, یہ دونوں اختیار گورنمنٹ کے پاس ہیں. اگر گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا, سو مکس اکنامک سسٹم میں گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو پرائیویٹائز کر لے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے سو اس کو بھی یہ فیئر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پبلک نہ کر لیں, مطلب وہ پرائیویٹ سیکٹر سے وہ چین کے گورنمنٹ اس پہ قابض ہو جائے. تو یہ نیشنلزم ہے. ڈیورنگ دا پیپل پارٹیز کے دور میں, ڈیورنگ دا بھٹو ایرا, اس میں نیشنلائزیشن کی پالیسی آئی تھی جس میں اس نے بہت زیادہ سارے انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا تھا, پبلک کے اپنے کنٹرول میں لیا تھا. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے پھر ان پارٹیز نے اس کو اتنا ایفیشینٹلی نہیں چلایا, جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری انڈسٹریز ہیں, ہماری جو جی ڈی پی وغیرہ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا.